اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوہ فذرہم وما یفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کے اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ان کو ہلاک کریں اور رلا ملا دیں ان پر ان کے دین کو، اور اللہ چاہتا یہ تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو چھوڑ دے وہ جانیں اور ان کا جھوٹ، اور کہتے ہیں کہ یہ مواشی اور کھیتی ممنوع ہے، اس کو کوئی نہ کھاوے مگر جس کو ہم چاہیں ان کے خیال کے موافق، اور بعضی مواشی کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا، اور بعضی مواشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا، اللہ پر بہتان باندھ کر ان قریب وہ سزا پاوے گا ان کو ان کے جھوٹ کی، اور کہتے ہیں جو بچہ ان مویشی کے پیٹ میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھاویں اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں، وہ سزا پاوے گا ان کو ان کی تقریروں کی، اور وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ بے شک خراب ہوئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے، بغیر سمجھے اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو اللہ نے اس کو دیا بہتان باندھ کر اللہ پر، بے شک وہ گمراہ ہوئے، وہ نہ آوے سیدھی راہ پر۔ بہت ساری آیات آج میں نے پڑھ دی ہیں، 138 139 140 138 139 140 اور 141۔ کل بھی میں نے 138 نمبر کی آیت پڑھی تھی اور آج بھی اس کو میں نے پڑھ دیا ہے، کیونکہ ان تمام آیات کا خلاصہ اور مضمون ملتا جلتا ہے، اس لیے میں نے سب آیات کی تلاوت کر دی ہیں۔ ان تمام مضامین کا خلاصہ جو کتاب کے اندر لکھا گیا ہے نمبر وار میں بیان کرتا ہوں۔ جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے، جو جاہلیت کے زمانے میں ان کے یہاں رسم و رواج تھے، اور جاہلیت کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں تھیں، جن میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک بڑا ہی ہولناک اور دردناک واقعہ بیان کیا تھا قتل اولاد کے سلسلے میں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی وہ واقعہ یا تو اسی مجلس میں یا جمعے میں بیان کروں گا۔ کل ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی، مجھ کو پتہ نہیں تھا، ہمارے حبیب اللہ نے بتایا کہ ابا پہلی تاریخ ہو گئی آج ربیع الاول کی، تو گویا کہ 2 تاریخ ہے، کل جمعہ ہے، انشاءاللہ وہ واقعہ بیان کروں گا۔ پہلی رسم جو کفار کے یہاں تھی، جو ان خلاصہ مضامین میں سے پہلی رسم یہ کہ جیسا پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ وہ اپنی کھیتیوں کی پیداوار میں سے 2 حصے کرتے تھے، اور اپنی تجارت کے منافع میں بھی 2 حصے کرتے تھے، اور ان 2 حصوں میں سے ایک تو بت کے نام چڑھاتے تھے، حصہ خاص کرتے تھے، اور ایک اللہ کے نام جو نکالتے تھے۔ اللہ کے نام کی طرف اگر زیادہ حصہ ہو جاتا تو اس میں سے نکال کر کے بتوں کی طرف ڈال دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے اللہ تو بے نیاز، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بتوں کے حصے میں زیادہ آ جاتا تو وہ لوگ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جانے دو۔ تو اللہ کے لیے جو حصہ نکالتے تھے تو ان حصوں میں سے اس میں غربا کو، مساکین کو، اور وہ جو ہے مجبوروں کو دیتے تھے، اور جو حصہ بتوں کے لیے نکالتے تھے
اس حصے میں سے بت کے پجاری پنڈت مہنت وغیرہ کو دیتے تھے. ایک تو یہ رسم تھی جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا. دوسری رسم یہ تھی بحیرہ صاحبہ جانوروں کو بتوں کے نام چھوڑتے تھے. انہوں نے کچھ جانوروں کے نام تجویز کر رکھے تھے. ان ناموں میں سے ایک نام انہوں نے بحیرہ اور صاحبہ بھی رکھا تھا. قرآن کے اندر سورہ مائدہ کے اندر یہ نام میں نے ذکر کیے تھے, تجویز کر رکھے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہے. اس میں بھی بتوں کا حصہ یہ تھا کہ عبادت ان کی تھی, اور اللہ کا حصہ یہ ہوا کہ اس کی خوشنودی اللہ کی سمجھتے تھے. عبادت تو بتوں کی کرتے تھے اور اللہ کی رضا وہ لوگ تصور کرتے تھے. اور تیسری رسم یہ تھی کہ اپنی دختری اولاد کو قتل کر ڈالتے. چوتھی رسم کچھ یہ تھی کہ کچھ کھیت ان کے نام بتوں کے نام نکالتے اور کہتے کہ اس کا اصل مطلب تو فقط مرد ہے, عورتوں کو اس میں سے کچھ دینا جائز نہیں ہے. جو کھیت میں سے پیداوار وغیرہ نکالتے تھے وہ کہتے تھے کہ بس مرد ہی کھا سکتے, عورت نہیں کھا سکتی, ان کو مطالبے کا بھی حق نہیں. پانچویں رسم اسی طرح ان کا عمل مواشی جانوروں میں کرتے تھے کہ بعض کو مردوں کے لیے مخصوص قرار دیتے تھے. اور چھٹی رسم یہ تھی کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تو ان پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے. اپنے بتوں کے نام جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے, اس کے اوپر سواری کرنا وہ لوگ حرام سمجھتے تھے, یا اس کے اوپر سواری بھی نہیں کرتے تھے, اور اس کے اوپر کوئی جو ہے بار برداری کا بھی کام نہیں لیتے تھے. یہ اس کے یہاں ایک رسم تھی. ساتویں رسم ان کے یہاں یہ تھی بعض چوپایا جانور مخصوص تھے جن پر کسی موقع میں بھی اللہ کا نام نہ لیتے تھے, نہ دودھ نکالنے کے وقت, نہ سوار ہوتے وقت, نہ ذبح کرنے کے وقت, کسی موقع پر بھی اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ بھی ان کے یہاں ایک رسم تھی. آٹھویں رسم یہ تھی کہ جن جانوروں کا نام بحیرہ یا صاحبہ رکھ کر بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے ان کے ذبح کے وقت اگر بچہ پیٹ سے زندہ پیدا ہوتا تو اس کو بھی ذبح کر لیتے, مگر اس کو صرف مردوں کے لیے مخصوص سمجھتے تھے, عورتوں کے لیے حلال نہیں سمجھتے تھے. یعنی ذبح کرتے وقت جو بچہ پیٹ سے نکل جاتا تھا اگر وہ بچہ زندہ ہوتا اس کو بھی ذبح کرتے تھے, لیکن اس زندہ بچے کے گوشت کو صرف مرد کھا سکتے تھے, عورتیں نہیں کھا سکتی تھی. اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو مردہ بچہ کو ذبح کرتے تھے, سب مل کر کے کھاتے تھے, عورت بھی کھاتی تھی, مرد بھی کھاتے تھے. اور نویں رسم ان کے یہاں یہ تھی بعض جانوروں کو دودھ بھی مردوں کے لیے حلال, عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے. یہ دیکھیے ان کے یہاں جہالت کی رسم تھی کہ بعض جانوروں کے دودھ کو صرف مرد پیتے تھے, عورتیں نہیں پی سکتی تھی. اور 10ویں رسم یہ تھی ان کے یہاں بحیرہ صاحبہ اور حامی 4 قسم کے جانور کی تعظیم کو عبادت سمجھتے تھے. یہ سب روایات در منصور اور روح المعانی میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے منقول ہے. یہ تمام اس وقت جو رسم و رواج کا ذکر آیا یہ تمام رسم و رواج در منصور جو بہت ہی مشہور کتاب ہے اور روح المعانی حدیث تفسیر کی کتاب ہے, ان دونوں کتابوں سے اور دوسری دیگر کتابوں سے ان تمام مضامین کو معرف القرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس لیے میں نے اس کا خلاصہ نمبر وار میں نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک.